یہ سچ کسی تسبیح کے دانے میں نہیں ہے، ممتا سے بڑا موتی خزانے میں نہیں ہے، ملنے کو تو مل جاتی ہے ہر چیز جہاں میں، ماں باپ جیسی چیز زمانے میں نہیں۔ ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں، آپ کہیں پہنچے، بھیڑ بے قابو ہو گئی۔ ابھی ہم اجمیر شریف کا دیکھ رہے تھے کہ لوگ آپ کے اوپر آ گئے اور آپ کو فوراً قوالی بند کرنی پڑی۔ حضرت آج کل تو پچھلے 3-4 سال سے جو میں فیس کر رہا ہوں، آڈینس بے قابو اس لیے ہوتی ہے حضرت کہ آڈینس کا میرے ساتھ پیار بہت ہے، اور وہ لوگ مجھے سننے سے زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک مصرع صادق صاحب کے ہیں اور نصرت صاحب نے پڑھا ہے اس کو، غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ یہ کسی کا کرم ہے میرے پیچھے، اور رب کریم کی بڑی عنایتیں ہیں کہ لوگ اتنا پیار کرتے ہیں، لوگوں کا اتنا پیار ہے۔ آپ ان افواہ اڑانے والوں کو کیا پیغام دیں گے، یا آپ نے یہ بھی مجھے بتائیں کہ جو سب سے زبردست افواہ تھی، کیا شوق ہو گیا کہ یہ میں تو یہاں بیٹھا ہوں، یہ کیا ہوا؟ حضرت سب سے بڑی بات تو یہ کہ میں لوگوں سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ افواہوں پہ دھیان نہ دیں۔ تو کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں حضرت، ایک نیوز میں مجھے آئی کہ انیس صابری کا انتقال ہو گیا۔ خم ہے سر انساں تو حرم میں کچھ ہے، لوگ اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے، اور بے وجہ کسی پر نہیں مرتا کوئی، ہم پر کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے۔ شروع اللہ کے نام سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا پہلا پوڈ کاسٹ ہے، اور ہم نے اس پوڈ کاسٹ میں اس شخصیت کو بلایا ہے جس کی آواز نے دنیا بھر میں دھوم مچا دی ہے، اور ان کی آواز دنیا بھر میں پہنچی ہے، اور ان کی قوالیوں کو لوگ سنتے ہیں اور گنگناتے ہیں۔ ایک ایسی شخصیت جو بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں اور میرے کرم فرما ہیں، میری بہت گزارش پر اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ پل ہمیں دیے، اور آج الحمدللہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جناب رئیس انیس صابری صاحب۔ آج ہمارے درمیان ہیں، ان سے ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ بہت سے لوگ چاہتے ہیں ان کے بارے میں جاننا، تو آج ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کا حسب معمول کیا ہے اور وہ کیا شخصیت ہیں۔ تو رئیس بھائی، بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے، اور بہت کرم فرمائی ہے آپ کی۔ بڑی نوازش۔ سب سے پہلے السلام علیکم، آداب سبھی کو۔ یہ میرا بھی پہلا پوڈ کاسٹ ہے، اور پہلی مرتبہ میں، کیونکہ وقت نہیں مل پایا، بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کہا بھی تھا، بٹ آپ کا جو سلسلہ ہے اور ہمارے حضرت کا حکم، تو اس وجہ کر میں اپنے وقت کو میں نے نکالا اور آپ لوگوں کے درمیان حاضر ہوا۔ تو مجھے بہت اچھا لگا، میرے لوگوں تک بھی انفارمیشن پہنچے گی، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے بہت ساری افواہیں اڑا کے رکھی ہیں میرے بارے میں۔ تو اچھا ہوا، مجھے بھی ایک پوڈ کاسٹ کرنا تھا، اور آپ کے تھرو، آپ کے وسیلے سے ہوا تو اور مزہ آیا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کی کرم فرمائی کا۔ تو ہم شروعات کرتے ہیں پوڈ کاسٹ کی۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہوگا رئیس بھائی کہ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی اور کس قوالی گھرانے میں ہوئی؟ ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ میری پیدائش ہے یو پی میں، ایک جگہ ہے جلال آباد، ضلع بجنور کے اندر یہ جگہ آتی ہے، اور وہاں پر میرے جد، میرے بڑے سب وہیں سے رہنے والے ہیں، اور میں بھی وہیں پیدا ہوا الحمدللہ۔ بعد میں پھر ہم نے دہلی بیس کیا، اور دہلی میں ہم تقریباً پچھلے 20 سالوں سے ریگولر رہ رہے ہیں۔ تو ہمارا جو گھرانہ ہے اصل میں، وہ 800 ساڑھے 800 سال سے تقریباً قوالی فیلڈ کے اندر ہے۔ ہمارے بڑوں نے یہی کام کیا، اور ہماری جو بڑے ہیں، ہمارے جو ہماری نسب ہے، وہ حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل میں سے ہیں۔ تو حضور غریب نواز کے ساتھ کچھ شخص تشریف لائے تھے ہندوستان، تو ان میں سے 2 ہمارے جد اعلیٰ ہیں، جن کا نام ایک باسد ہے اور ایک پوسلے ہیں۔ تو جو پوسلے تھے، ان کی اولاد، ان کی آل میں سے ہم لوگ ہیں، اور ہم اس لیے پوسلی بھی کہلاتے ہیں اور عکاشی بھی کہلاتے ہیں۔ اور ہمارے ایک لفظ اور دیا جاتا ہے جس کو میر کہتے ہیں، تو میراثی بھی ہم لوگ کہلاتے ہیں، کیونکہ ہماری نسل میں یہ کام ٹرانسفر ہوتا ہوا ہے، اور جس کی نسل میں جو کام ٹرانسفر ہو جاتا ہے اس کو میراثی کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم ثنا خوان حضور ہیں۔ ہم بچپن سے، ہمارے بڑوں نے حضور کی ثنا کی ہے، اللہ کی ثنا کی ہے، بزرگان دین کی غلامی کی ہے، ان کے درباروں کی غلامی کی ہے۔ تو اس کا فیض ہم لوگوں کو ملا کہ ہم نے بچپنے سے اپنے بزرگوں کو جس انداز میں دیکھا، خانقاہی انداز میں، میرے والد، میرے دادا تقریباً 40 یا 45 سال، جن کا نام ضمیر صابری تھا۔ تو میرے دادا نے تقریباً 45 سال حضور صابر پاک کے دربار میں، جو وہاں کی پگڑی بند قوالی پارٹی تھی،
ان کے ساتھ میں تقریباً 45 سال اپنی زندگی کے حضور مخدوم پاک کلیر شریف میں عطا فرمائے۔ میرے والد کا بچپن کلیر شریف گزرا، اس کے بعد جب ہم نے ہوش سنبھالا، ہوش سے پہلے ہی میں کلیر شریف ہم نے جانا شروع کیا، اور الحمدللہ ہماری آنکھ ہی کلیر شریف میں کھلی۔ تو یہ سلسلہ ہمارا ہے، اور اسی سلسلے سے الحمدللہ ہم جانے بھی جاتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں ہمارا دوسرا سوال یہ رہے گا کہ آپ کے استاد کون ہیں جن سے آپ نے سیکھا، اور آپ کو یہ صابری نسبت جو عطا ہوئی، آپ کس سے مرید ہیں، کیا معاملات ہیں، اس کے اوپر روشنی فرمائیں۔ سید صاحب، پہلے میرے جو دنیاوی اعتبار سے جو استاد ہیں جنہوں نے مجھے گانا سکھایا، اور اس فیلڈ میں ہوں میں، تو سب سے پہلے تو میرے والد صاحب ہی ہیں، کیونکہ انہوں نے میری ہارمونیم پہ بھی ہاتھ میرے والد نے رکھوایا، اور کیونکہ میرے ہوش سنبھالنے سے پہلے دادا کا انتقال ہو گیا تھا، تو والد صاحب نے مجھے سکھایا۔ اس کے بعد مجھے والد صاحب نے جن کو سنایا شاگرد ہونے سے پہلے، وہ ہندوستان کیا ایک ایسی شخصیت ہیں، ورلڈ کی عظیم شخصیت، جن کو حاجی اسلم صابری صاحب کے نام سے لوگ جانتے ہیں، تو ان کو مجھے بہت سنایا بچپن سے۔ میرے والد نے کہا ان کو سنو، ان کے اشعار سنو، ان کا لہجہ، ان کا بولنے کا طریقہ، ان کا چلنے کا طریقہ، کیونکہ میرے والد نے ان کو بہت فالو کیا، حاجی اسلم صابری صاحب کو۔ لیکن گنڈا بند شاگرد جو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ گنڈا باندھ کے شاگرد ہوتے ہیں، تو وہ مظفر نگر ضلع میں شہر مظفر نگر میں ایک شخص تھے جن کا نام اقبال سونی صاحب تھا، تو وہ میرے پہلے استاد ہیں کلاسیکل کے۔ انہوں نے مجھے کلاسیکل میں پہلی مرتبہ تعلیم ان سے میں نے پائی، اور الحمدللہ انہوں نے مجھے اتنا سکھایا کہ جو میرا بیس تھا وہاں سے کلاسیکل کا اسٹارٹ ہوا۔ اس کے بعد ان کا انتقال تقریباً 4-5 سال کے بعد انتقال ہو گیا، تو پھر میں نے ایک ہندوستان کا اور بڑا نام ہے استاد مشکور علی خان صاحب، جو کیلکٹا میں ہے، رہنے والے کیرانہ کے ہیں لیکن رہتے کیلکٹا، ITC میں ان کی جاب تھی۔ تو بہت بڑے بڑے استاد ان سے سیکھے ہیں، تو میں نے بھی آن لائن بھی سیکھا، اور وہ میرے رشتے میں نانا بھی لگتے ہیں، تو میں ان سے شاگرد ہوں پھر۔ اچھا، اور آپ کا سلسلہ اور جو نسبت ہے ہماری، تو حضور صابر پاک کے سلسلے کے ایک بہت بڑے بزرگ قطب دورہ ہیں آپ، حضرت مولانا عبدالقاری لطیف شاہ صاحب رحمۃ الرضوان۔ تو میرے والد محترم ان سے بیعت، اور آپ کی بے شمار کرامتیں، ان میں سے ایک میں بھی ہوں۔ تو حضرت سے بیعت میرے والد صاحب، اس کے بعد ان کے ہی سلسلے کے ان کے بڑے صاحبزادے جو میرے پیر و مرشید ہیں، علامہ مولانا لطف الرحمان میاں شاہ صاحب رحمۃ الرضوان، میں ان سے بیعت ہوں۔ اور حضرت نے ایک زندہ کرامت شاہ صاحب، تاکہ میں لوگوں تک پہنچاؤں، میرے پیدا ہونے سے پہلے، کیونکہ میرے 4 بہنیں میرے سے بڑی ہیں، تو گھر میں ماحول تھا اس طریقے سے تھا کہ کوئی بیٹا نہیں ہے، اور میرے والد صاحب کی اپنے پیر و مرشد سے بہت زیادہ رغبت اور بہت زیادہ لگاؤ، کیونکہ 10 سال کی عمر سے میرے والد کی پرورشیں ان کے پیر و مرشد نے کی ہیں، اور میرے پیر و مرشد جو ہیں وہ قادری بھی ہیں، میرے پیر و مرشد جو ہیں وہ صابری سلسلے سے بھی آپ کی خلافت ہے، اور حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ خلیفہ ہیں، ہمارے دادا پیر و مرشد۔ تو بڑا وسیع سلسلہ ہمارا، اسی سلسلے میں ہمارے والد نے پرورش کی، الحمدللہ حضرت کی صحبت ملی۔ تو حضرت کے وصال کے بعد میرے پیر و مرشد ایک جلسے کے لیے جا رہے تھے، جب خلافت ملی، میرے والد صاحب کسی چائے کے ہوٹل پہ یا کہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت پہ نظر پڑی، تو میرے ماموں ان کے ساتھ تھے، تو حضرت نے میرے ماموں نے میرے والد صاحب سے کہا کہ رئیس بھائی حضرت جا رہے ہیں، آپ کے خلیفہ جی ہیں۔ تو والد صاحب نے اٹھ کے استقبال کیا، حضرت کے ساتھ کوئی 20-25 لوگ تھے، وہ آ کے حضرت ایک کپ چائے پی لیں آپ، حضرت نے قبول فرمایا میرے پیر و مرشد نے۔ اس کے بعد میرے ماموں نے، کیونکہ والد صاحب بولتے نہیں تھے اپنے پیر خانے میں، اور آج بھی میں نے ان کے انتقال سے پہلے تک یہ دیکھا کہ ان کے خانوادے کا، ان کے پیر خانوادے کا اگر کوئی بچہ بھی ہے، تو میرے والد صاحب نے کبھی بھی اس طریقے کے علاوہ ان سے گفتگو نہیں کی، اور بہت ادباً سب سے ملاقات کرتے تھے۔ تو حضرت کے سامنے بولے نہیں والد صاحب۔ کچھ دیر بعد میرے ماموں بولے کہ حضور ان کے 4 بیٹیاں ہیں، کوئی بیٹا نہیں ہے، آپ دعا فرمائیے ان کے لیے۔ تو حضرت مسکرائے اور کہنے لگے بھائی رئیس میاں کہتے تھے، رئیس میاں کے تو، رئیس بھائی کے تو تعلقات میرے والد صاحب سے بہت وسیع معاملات ہیں۔ خیر حضرت نے وہ چائے پی، چائے کا کپ نیچے رکھتے ہوئے کہا کہ رئیس میاں ایک پین اور ایک کاپی لے کے آئیے۔ تو والد صاحب قبلہ پین اور کاپی لے کے آئے، تو انہوں نے کہا لکھیے
آپ کے جو صاحبزادے آ رہے ہیں آپ کے ہاں، اور ان کا نام الف سے لکھیے محمد انیس صابری، اس کے تاثرات اچھے ہوں گے. تو ٹھیک 11ویں شریف کے بعد، ٹھیک 6 مہینے کے بعد 11ویں شریف میں، خاص حضور غوث پاک کی 11ویں شریف کے دن میری پیدائش ہے، اور حضور نے ٹائم، حضور نے دن جو بتایا تھا اسی اعتبار سے میری پیدائش ہوئی اور میں دنیا میں حاضر ہوا. حضرت کی یہ کرامت میرے پورے خانوادے میں، پیر خانوادے میں بھی پتہ ہے، اور جو مجھ سے تعلقات جن کے ہیں ان لوگوں کو بھی پتہ ہے. تو میرے والد صاحب قبلہ نے یہ تمام چیزیں، تو میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے ایسا سلسلہ ملا سید صاحب کہ جنہوں نے شریعت، طریقت، اور ہمارے یہاں سب سے بڑی بات جو ہے، میں جو کیونکہ دنیا میں گھومتا ہوں تو میں نے اپنے سلسلے میں جو بات دیکھی ہے سید صاحب، وہ یہ ہے کہ نماز کے بڑے پابند الحمدللہ، صوم صلات کے پابند، تقوی گزاری. ہماری جو اس وقت موجود ہیں حضرت علی حسنین میاں شاہ صاحب رحمۃ الرضوان، تو حضرت کا معاملات بہت الگ ہیں. تو میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے والد ایسے ملے کہ جنہوں نے نسبت کے جام پلائے، مجھے سلسلہ ایسا ملا کہ الحمدللہ جو بھٹکنے نہیں دیتا. باقی سوشل میڈیا پہ جو لوگ کہتے ہیں، مجھے فرق نہیں پڑتا اس چیز سے، کیونکہ میں جس خانوادے سے بیعت ہوں، اگر میرا کوئی قدم گڑبڑاتا ہے تو حضرت کے خانوادے سے مجھے فون آتا ہے کہ انیس میاں یہ چیز کے لیے آپ نے غلط بولا یا یہ توبہ کرو. تو میں خوش نصیب ہوں کہ میری رہنمائی حضرت ہوتی رہتی ہے. مولا کریم آپ کے دادا پیر اور پیر و مرشد کا صدقہ ہم سب کو عطا کرے. آمین ثم آمین. اور آپ نے والد صاحب کا ذکر کیا، جی اور ہمیں جیسا معلوم ہوا کہ ابھی کچھ سال یا پچھلے سال قبل جو ہے ان کا وصال ہوا. جی. والد صاحب کے ہونے پر جو آپ کو تقویت محسوس ہوتی تھی، اور آج جب وہ نہیں ہے آپ کے دوران، تو کیا احساسات؟ دیکھیں، میں پہلے ایک شعر سناؤں سید صاحب. قطع ہے کہ یہ سچ کسی تسبیح کے دانے میں نہیں ہے، ممتا سے بڑا موتی خزانے میں نہیں ہے، ملنے کو تو مل جاتی ہے ہر چیز جہاں میں، ماں باپ جیسی چیز زمانے میں نہیں ہے. ماشاء اللہ. میرے والد ایک تو ہوتے ہیں والد تو والد ہوتے ہیں، لیکن میرے والد سے میرا سلسلہ کچھ اور تھا صاحب. وہ میری رہنمائی اس طرح سے انہوں نے فرمائی ہے کہ جس طرح کسی پودے کو پانی دے کے سینچا جاتا ہے، اس طریقے سے میرے والد نے میری رہنمائی فرمائی ہے کہ مجھے قدم سے قدم ساتھ رکھا. بچپن سے لے کر مجھے ماں کی میری والدہ کی اتنی صحبت نہیں ملی، کیونکہ والدہ کو کچھ تکلیف ہو گئی تھی میرے بچپنے میں، تو ڈاکٹر نے مجھے دوری اختیار کر دی تھی. اور تو میرے والد کی گود میں میری پرورش ہوئی. تقریباً 1.5 سال کی عمر سے میرے والد نے مجھے اپنی آغوش میں لیا، اور ان کو چائے کا بہت شوق تھا، تو چائے پیتے تھے، میری فیڈر کے اندر وہ چائے مجھے پلاتے تھے. تو اس سلسلے سے مجھے بہت ان کی اتنی انسیت ہو گئی. اور بھی کہ والد تھے تو والد کا پیار بھی، لیکن والد کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے دنیاوی اعتبار سے میری رہنمائی فرمائی ہے سید صاحب، وہ ایک مثال ہے میرے لیے. کیونکہ اس فیلڈ میں گلیمر کی دنیا ہے صاحب، میں بچپنے سے شہرت میں ہوں، تو گلیمر میں مجھے کبھی بھٹکنے نہیں دیا حاجی صاحب نے. میں والد صاحب کو حاجی صاحب قبلہ کہتا تھا، تو کبھی مجھے بھٹکنے نہیں دیا. اگر بہت سارے فونس آتے تھے، کالس آتے تھے، تو پہلے والد صاحب قبلہ کی سرپرستی میں تھی، پھر میرے ایک ماموں آصف عکاشی صاحب، انہوں نے میری رہنمائی فرمائی، سرپرستی کی، تو اسی طریقے سے انہوں نے سرپرستی کی. تو مجھے میرے والد صاحب نے، اگر میں فور ایگزامپل اتنی شہرت ملنے کے بعد بھی، یہ اللہ کی عنایتیں ہیں، میں گھر سے باہر 10 بجے کے بعد ہوں اور میں اپنے آبائی وطن میں ہوں، اور 10 بجے کے بعد میں گھر سے باہر ہوں تو میرے والد صاحب کا فون، بھائی کہاں ہوں، میں گھر جانے والا ہوں، تو راستے میں کم سے کم 20 کال آتے تھے ان کے، بھائی کہاں پہنچے. اتنے کال آتے تھے کہ میں اریٹیٹ ہو، ابو ابھی تو آپ کو بتایا میں نے، بیٹے بتاؤ کہاں پہنچے. تو یہ معاملات میرے پروگرام میں ہوتے تھے. تو سب سے بڑی بات جو آڈینس کو میری سکسیس میں جو ہاتھ ہے میں میرے والدین کا ہے کہ میں اسٹیج پہ ہوتا تھا سید صاحب، اور رات میں عشاء کی نماز کے بعد، ہمارے گھر میں الحمدللہ نمازی ہیں سب، بچہ نمازی ہے، اللہ کا شکر احسان. تو میرے والدین کا یہ شغل تھا کہ وہ، خاص کر والد صاحب، والدہ بھی بہت پڑھائی کرتی تھی، والد صاحب کا شغل یہ تھا کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد اس وقت میں فون پہ مجھ سے بات کرتے تھے، میں ان سے اجازت لیتا تھا. میں ہر پروگرام سے پہلے والدین کو کال کیا کرتا تھا اور ان سے اجازت لے کے میں اسٹیج پہ چڑھتا تھا. تو میرے والد صاحب پوری رات میرا پروگرام سنا کرتے تھے اور مصلی پہ بیٹھ کر میرے لیے دعا کرتے تھے. یہ تقریباً 15 سے 16 سال تک، جب تک مجھے ہوش رہا اور ابھی تک. تو اب تو تھوڑی سی 5-6 سال پہلے ضعیفی تھوڑی سی آ گئی تھی،
تو 5-6 سال پہلے تک سید صاحب میں نے والد صاحب قبلہ کو دیکھا ہے کہ وہ مصلی پہ بیٹھتے تھے، حضور غوث پاک کی تسبیح پڑھتے تھے، درود پاک کے بہت بڑے عامل تھے میرے والد صاحب، اور بہت درود پاک پڑھتے تھے. تو ایک ہزارہ تسبیح آتی تھی، وہ لے کے بیٹھتے تھے، پوری رات پروگرام سنتے تھے. صبح فجر کے وقت جب میرا پروگرام ختم ہوتا تھا تو سب سے پہلا کال میرے والد صاحب قبلہ کا آتا تھا، اور بھائی کیسا رہا، اچھا کوئی ایسا جملہ کنٹروورشل کبھی اگر میں نے اسٹیج پہ بولا تو انہوں نے ڈانٹا، بولے بیٹا ہم آرٹسٹ ہیں اور ہم ثنا خوان حضور ہیں، ہمیں صرف حضور کی تعریف کرنی ہے، ہمیں کسی لفڑے میں پڑھنا نہیں ہے، تو آپ صرف سرکار کی تعریف پیش کرو میرے، ہم کیوں کسی کو برا کہیں، برے تو ہم ہیں. تو اگر میں نے کوئی الفاظ ایسا کہا تو انہوں نے میری توبہ کروائی، معافی منگوائی. کبھی کوئی کفریہ جملہ، بیچ میں بہت سارے معاملات میری ایڈٹ کر کے ویڈیو بھی لوگوں نے چلانے کی کوشش کی تھی تاکہ میری چھوی خراب ہو، لیکن میرے پیر و مرشد نے، ان کے خانوادے نے توبہ کرائی میری فوراً، اور اس کے اوپر ایک فتویٰ بھی جاری کیا حضرت نے. حضرت کے ایک حشمت اس دارالعلوم کا بھی میرے نام یاد ہے، اس سلسلے سے حضرت نے فوراً فتویٰ منگایا اور لوگوں تک شائع کروایا کہ دیکھو الحمدللہ ہم جس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں وہ یہ معاملات ہیں. تو میرے والد صاحب نے اس طریقے سے میری سید صاحب رہنمائی کی، اور بہت بڑا ہاتھ میری سکسیس، بلکہ بہت بڑا کیا، سارا ہاتھ میری سکسیس کے پیچھے میرے والد اور میری والدہ کا ہے، اور میرے پیر و مرشد کی عنایت ہے. مولا کریم آپ کے والد کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین آمین اور اللہ رب العزت ان کی قبر کو پر نور فرمائے. آمین ثم آمین. ہماری یہی دعا ہے، اور یہ ان کی انکساری اور ان کے تقوی کی بدولت آپ آج اتنے بڑے مقام پر ہیں الحمدللہ. ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں جیسے اس بھائی کی، آپ کہیں پہنچے اور بھیڑ بے قابو ہو گئی. ابھی ہم اجمیر شریف کا دیکھ رہے تھے کہ لوگ آپ کے اوپر آ گئے اور آپ کو فوراً قوالی بند کرنی پڑی. تو ایسا کبھی آپ کو احساس ہوتا ہے کہ جو ہے کیا کرا جائے یہاں پہ؟ مطلب کئی پروگرامز بھی میں نے دیکھے، ویڈیوز وغیرہ آتے ہیں کہ جو ہے ایک دم پبلک بے قابو ہو گئی اور آپ سے ملنے کی چاہ میں وہ لوگ اتنا حد سے پار ہو گئے. تو اس کے اوپر حضرت آج کل تو پچھلے 3-4 سال سے جو میں فیس کر رہا ہوں، جتنے عوامی پروگرام ہو رہے ہیں اس میں زیادہ تر یہی میں فیس کر رہا ہوں کہ آڈینس بے قابو اس لیے ہوتی ہے حضرت کہ آڈینس کا میرے ساتھ پیار بہت ہے، اور وہ لوگ مجھے سننے سے زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو اور چھونا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں. اور میرا اخلاقی فریضہ بھی یہ ہے کہ میں ان سب سے اخلاقاً ملتا ہوں الحمدللہ، جو میرے بڑوں کی سیکھ ہے میرے لیے. تو لوگ ایک مصرع صادق صاحب کے ہیں اور نصرت صاحب نے پڑھا ہے اس کو، غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. تو یہ کرم کی دین ہے. میرے اندر تو کچھ ایسی میرے اندر تو کچھ ایسی خوبی نہیں ہے جو میں لوگوں کو رجھا سکوں. یہ کسی کا کرم ہے میرے پیچھے، اور رب کریم کی بڑی عنایتیں ہیں کہ لوگ اتنا پیار کرتے ہیں، لوگوں کا اتنا پیار ہے. اس میں لوگ بہت کیپشن بھی کیا، انیس صابری کی قوالی میں لاٹھی چارج ہو گئی، انیس صابری کی قوالی میں یہ ہو گیا، انیس صابری ایسا گاتے ہیں ویسا گاتے ہیں، لوگوں کو ایسا ہو جاتا ہے، بے قابو ہو جاتے ہیں. اس میں صاحب میرا کوئی کمال نہیں ہے. میں تو لوگوں کو یہی عرض کرتا ہوں کہ آئے ہیں تو ادب سے سنیں، بزرگوں کے کلام سنیں. ہاں کچھ ہم ویڈنگ شو ایسے کرتے ہیں جہاں غزلیات بھی پڑھتے ہیں اور کچھ گیت وغیرہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن جو بزرگان دین کا دربار ہوتا ہے ان میں جا کے بہت سارے اسٹیج پہ غزلیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ ہم ادباً پڑھتے ہیں ان چیزوں کو. لیکن جو نعت منقبت مولا کائنات کی حضور غریب نواز صابر پاک یا اپنے پیر و مرشد کے شان اقدس میں لوگ پڑھواتے ہیں، تو ان میں یہی گزارش کرتا ہوں لوگوں سے کہ بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ آپ لوگ سنیں. لیکن وہ کتنا بھی بڑا میدان ہو وہ جگہ کم پڑ جاتی ہے، اس لیے لوگوں میں ہلچل پیدا ہو جاتی ہے اور اس میں سے پھر پروگرام بند کرنے پڑتے ہیں. ابھی لاسٹ ہم نے اندور کھجرانہ میں کیا تو وہاں حضرت نہار شاہ ولی شاہ صاحب رحمۃ رضوان کے یہاں پر اتنی بھیڑ آ گئی کہ اوور کنٹرول ہو گیا، اور وہاں پر ہمیں نکلنا پڑا، پروگرام 9:45 بجے بند کرنا پڑا. اور وہاں دیکھنے کے لیے لوگ اتنے آ گئے کہ بے قابو ہو گئی آڈینس. تو وہاں کی میں پولیس کا بھی شکر گزار ہوں اور وہاں کے انتظامین کا کہ انہوں نے مجھے بہت خوبصورتی کے ساتھ وہاں سے نکالا. حالانکہ لوگوں نے بہت ساری باتیں اس کے اندر غلط پھیلائیں کہ وہاں پہ لوگوں نے بدسلوکی کی اور ایسا کیا، ایسا کچھ بھی نہیں، کیونکہ میرے ساتھ عوام بھی تھی اور عوام نے بھی مجھے پیار دیا. لیکن لوگ سننا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے، تو وہاں سے مجھے پولیس نے اور وہاں کے انتظامین نے مجھے آرام سے مجھے ہوٹل تک پہنچایا.
تو اس میں جو معاملات ہیں یہ حضور غریب نواز کی خاص عنایتوں کا صدقہ کہ بارگاہ معین کے اندر بھی ہم نے جب گانا شروع کیا تو وہاں اتنی پبلک کا کراؤڈ ہو گیا کہ ہمیں گانے کا موقع نہیں ملا. تو خادم صاحب کی جانب سے مجھے حکم آیا کہ انیس میاں بند کر دیجئے کیونکہ لوگ یہاں بے ادبی نہ کر دیں. تو اس لیے ہم نے محفل کو وہاں بند کیا اور اس کے بعد اگلے سال کے لیے وہاں گزارش کی لوگوں سے کہ اگلے سال تشریف لائیں، آپ حاضر ہوں سرکار میں، تو بہت ادب کے ساتھ آپ لوگ کلام سماعت فرمائیں اور لوگوں کو ایسا کرنا بھی ہی چاہیے. جی. ہاں ایک رہا مسئلہ یہ کہ میں عوامی پڑھتا ہوں، لیکن میرے دو حضرت معاملات ہیں کہ عوام ہیں تو عوام کے اعتبار سے، اور اگر صوفیہ عظام ہیں تو ان کے اعتبار سے میرے بزرگان دین نے مجھے سکھایا ہے کہ ان کو کیا سنانا ہے اور کس طریقے سے قوالی پڑھنی ہے، کیونکہ قوالی کے آداب بھی ادب و آداب بھی بہت ہیں. تو ہم جو قوالی کرتے ہیں وہ تھوڑی سی مختلف ہیں، اور خانقاہوں میں جو قوالی ہوتی ہے وہ مختلف ہے. تو الحمدللہ میں خوش نصیب ہوں کہ میرے والد نے مجھے دونوں رنگ میں رنگا ہے، خاص کر تو مجھے خانقاہیت میں رنگا ہے. اور میرا جو ہوتا ہے کہ یہ ایک تو پیشہ ہو گیا، لیکن روح کے سکون کے لیے سید صاحب، میرے خود کے سکون کے لیے اگر مجھے کچھ پڑھنا ہوتا ہے تو میں بزرگوں کے کلام پڑھا کرتا ہوں، حضرت جامی علیہ رحمہ کے، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے، ہمارے جتنے بھی بڑے بیدم شاہ وارسی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت امیر پاک کے، حضرت محبوب الہی کے، حضور صابر پاک کے لکھے ہوئے کچھ کلام ہیں. تو میری خوش نصیبی ہے کہ اور مجھے وہ تمام چیزیں یاد ہیں، اللہ کا شکر. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دو طریقے کے رئیس انیس صابری ہیں، اور میں اسٹیج کے شو بھی دیکھتا ہوں اور میں نے ویڈیوز وغیرہ دیکھے، اور جب آپ کو خانقاہ میں دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی جیسے معصوم سا بچہ وہاں پہ جو ہے ادباً بیٹھا ہوا گا رہا ہے، اور جب اسٹیج کا شو دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی جو ہے ایک بالی ووڈ کا بہت بڑا سنگر آیا ہوا ہے. یہ آپ کی خوش بختی ہے کہ آپ دونوں رنگ میں رنگے ہوئے ہیں. اور آپ کے خلاف بہت سی افواہیں بھی اڑیں، جی حضرت. اور اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے سنا، کبھی کچھ سنا کبھی کچھ سنا، اور آپ بھی سنتے ہی ہوں گے کیونکہ وہ آپ ہی کے خلاف رہتی ہیں. تو آپ ان افواہ اڑانے والوں کو کیا پیغام دیں گے، یا آپ نے یہ بھی مجھے بتائیں کہ جو سب سے زبردست افواہ تھی کہ آپ شوق ہو گئے کہ یہ میں تو یہاں بیٹھا ہوں، یہ کیا ہوا؟ تو اس کے اوپر بھی روشنی حضرت فرمائیں. سب سے بڑی بات تو یہ کہ میں لوگوں سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ افواہوں پہ دھیان نہ دیں، اور سب زیادہ تر تو یہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی کو عزت سے نوازتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو لوگ اس کے دشمن جو نہیں، جن کو اچھا لگتا وہ پھر حاسدین میں پیدا ہوتے ہیں اور وہی افواہیں بھی اڑاتے ہیں. تو کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں حضرت، ایک نیوز میں مجھے آئی کہ انیس صابری کا انتقال ہو گیا. جی. میرے بچپن میں بہت زیادہ وائرل ہوئی کہ یہ بچہ تو انتقال کر گیا. تو لوگوں کی ہمدردی، ارے بہت اچھا گاتا تھا، یہ کیسے انتقال کر گیا، اس کو کسی نے کہا اس کے ماموں نے مارا، کسی نے کہا اس کے چاچا نے مارا. تو یہ افواہ لوگوں نے بچپنے میں بہت اڑائی. اس کے بعد جب مجھے جوانی کے اندر اللہ نے شہرت عطا فرمائی، کیونکہ میرے دو فیس ہیں حضرت، میں نے دو طریقے کی شہرت دیکھی ہے. بچپن میں جو دیکھی لوگوں کا پیار، ایک معصوم بچے پہ جس طریقے سے لوگ پیار کرتے ہیں وہ دیکھی. اس کے بعد پھر میرے کام کو لوگوں نے اپریشیٹ کیا حضرت، کیونکہ میں نے بڑے بڑے بزرگوں کو سنا اپنے، اور مختلف انداز میں نے حضرت اپنا رکھا. میں نے سنا حاجی اسلم صابری صاحب کو، نصرت صاحب کو، غلام فرید مقبول صابری صاحب کو، ان لوگوں کو میں نے فالو کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ان کو فالو تو کیا نہیں جا سکتا، یہ لوگ اپنے لیے مثال ہیں. نصرت صاحب مثال ہیں، حاجی اسلم صابری صاحب مثال ہیں، مقبول صابری، غلام فرید صابری صاحب مثال ہیں، جن کو صابری برادرز بھی کہتے ہیں لوگ. تو یہ لوگ اور ہمارے جتنے بھی بڑے ہیں میرے لیے تو سارے تعظیم کے لائق ہیں. تو میں نے فالو کیا حضرت، وہ قوالی شروع کی. اس کے بعد لوگوں نے کچھ، ارے ابھی تو بچہ ہے، جب بڑا ہوگا تو اس کو ہم بتائیں گے کہ شہرت کس کو کہتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے تو ایسے کمنٹ کیا میرے والد صاحب کے سامنے. اب میں اس میں والد صاحب کی شخصیت بھی بتا دوں آپ کو. سید صاحب کے انہی کے کچھ دوست کہنے لگے رئیس بھائی بچے تو جانور کے بھی لوگوں کو اچھے لگتے ہیں، اور والد صاحب کی شخصیت یہ تھی کہ انہی کو چائے پلاتے تھے. ارے جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جبکہ وہ طنز کرتے تھے والد صاحب پہ. کچھ لوگ تھے ایسے کہ میاں بچے تو جانور کے بھی اچھے لگتے ہیں، پتہ تو جب چلے گا جب یہ جوان ہوں گے. تو لیکن میرے والد صاحب کی دعا، اور کبھی انہوں نے پیسے کی طرف متوجہ نہیں ہوئے.
اور مجھے یہی سیکھ دی کہ بیٹا، اور آج بھی میں یہی کرتا ہوں، جہاں میرے تعلقات ہوتے ہیں حضرت، پروفیشنل مسئلہ الگ ہے، لیکن تعلقات جہاں ہوتے ہیں میں کبھی ان سے بات نہیں کرتا، اس لیے میرے مینیجر جو ہوتے ہیں وہ بات نہیں کرتے. تو معاملات یہ کہ شوق میں کبھی کبھی اس بات پہ ہوا کہ کسی نے میری ویڈیو بنا کے، آج کل انسٹاگرام پہ، سوشل میڈیا، یوٹیوب پہ، دیکھیے علماء حضرات جو ہیں ان کو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اگر وہ مجھے ہدایتاً ویڈیو میں بتانا چاہتے ہیں کچھ، حالانکہ طریقہ تو یہ بھی نہیں ہے حضرت، اگر ان کو جب تک تحقیق کسی بات کی نہ ہو، میں آپ کے چینل کے مادھیم سے، اور میں اس کو خود بھی شیئر کروں گا، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں لوگوں سے بھی، اور جو ہمارے علماء حضرات ہیں جو یوٹیوب پہ ایکٹیو ہیں حضرت، پہلے کسی بات کی تحقیق کیا کریں. اگر وہ غلط ہوئی تو آپ بھی پکڑے جائیں گے اور میں بھی پکڑا جاؤں گا. اور جو لوگ انسٹاگرام پہ غلط ویڈیو بنا کر کہ یہ دیکھیں یہ کیا گا رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ کیا پڑھ رہے ہیں، اور اس طریقے سے ہیں معاملات ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، تو ان سے میری گزارش ہے یہ ہے کہ کسی کا بھی ایمان جانچنے سے پہلے، صرف میں ہی نہیں ہوں اور بھی لوگ ہیں اس میں، آپ کسی کو بھی بے ایمان نہیں کہہ سکتے. بالکل. میری گزارش ان لوگوں سے یہ ہے کہ پہلے آپ تحقیق کریں، سنت بھی ہے کسی چیز کی تحقیق کرنا، کسی چیز کی جانکاری لے کے اگر میں اس بات پہ عمل پیرا ہوں اور آپ مجھے سمجھا رہے ہیں کہ یہ بات انیس صابری غلط ہے اور میں اس کے باوجود بھی غلط کر رہا ہوں، تب آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں. آپ ڈائریکٹلی کسی پہ ویڈیو نہیں بنا سکتے کہ میں کسی کے ذاتی عمل کو جانتا نہیں ہوں اور میں نے اس پہ ویڈیو بنا دی صاحب. تو اس سے بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا یہ دیوز ہے، کہ حضور نے ایسے لوگوں کو دیوز کہا ہے. بھائی پہلے مجھے آ کے ملیے، میرے بارے میں جانیے، اس کے بعد آپ خود پھنس جائیں گے اگر اس طریقے کا جملہ کہیں گے. تو میں اپنے لیے نہیں یہ جملہ کہہ رہا ہوں سید صاحب، میری گزارش ان لوگوں سے یہ ہے جو لوگ اس طریقے کا کام کرتے ہیں، اور عوام سے بھی، کہ آپ ان چیزوں کو پہلے تحقیق کیا کریں، پہلے جانا کریں، اس کے بعد کسی پہ آپ آبجیکشن اٹھائیں. آپ کا صوفزم سے بہت جڑاؤ ہے، جی تصوف حضرت. سے بہت آپ کا جڑاؤ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں تصوف، صوفزم کیا ورک کرتا ہے؟ بہت ضروری ہے سر. یہ تو ایک ایسی روحانی غذا ہے صوفیزم، کیونکہ ایکچول میں جو میں نے بڑوں سے سنا ہے سید صاحب، کہ بزرگان دین کا جو دربار ہے، یہاں سے لوگوں نے، علماؤں نے بھی، مقررین نے بھی، بڑے بڑے لوگوں نے یہاں سے ہدایت پائی ہے. وہ جو حضور غریب نواز کا دیار ہو، حضور غوث پاک کا دیار ہو، میرے صابر پاک کا دیار ہو، وارث پاک کا دیار ہو، مخدوم اشرف شاہ صاحب کا دیار ہو، اسی طریقے سے جتنے بھی دیار ہیں بزرگان دین کے، تو یہاں سے بڑے بڑے مقررین نے، بڑے بڑے علماء، قاری، عالمین، ان لوگوں نے یہاں سے ہدایت پائی. اور جب تک کسی بزرگ کا کرم نہیں ہو سکتا، میں نہیں مانتا کہ وہ علماء بنے، میں نہیں مانتا کہ وہ، جب تک حضور کی اور ان کی آل کی محبت شامل نہ ہو اور ان کی آل سے پیار نہ ہو. تو صوفیزم جو ہے وہ ایکچول میں ہمیں اسلام سکھاتا ہے، محبت سکھاتا ہے، پیار سکھاتا ہے، اور بتاتا ہے کہ لوگوں کا حسن اخلاق کیسا ہونا چاہیے. ان بزرگوں کے دربار میں آ کے سب کچھ مل جاتا ہے، شریعت بھی ملتی ہے، طریقت بھی ملتی ہے، حقیقت بھی ملتی ہے، معرفت بھی ملتی ہے. بظاہر کے لینے والا ہونا چاہیے. بالکل، بہت بہت بڑی بات کہی ہے آپ نے. پھر آتے ہیں آپ کی ذات پر. آپ کی فیملی میں اس وقت کون کون ہے؟ میرے والدین، ایکچولی میرے دادا بھی سنگل تھے، میرے والد بھی سنگل، میری ایک پھوپھی جان ہے. تو میرے نہ چاچا ہیں نہ تایا ہیں سگے. جی. ویسے تو الحمدللہ بہت ہیں کنبے میں، لیکن خاندان کے اندر میرے صرف والد صاحب، میں اور میرا چھوٹا بھائی، اور ایک ہماری پھوپھی جان ہے. بہنوں میں میری 6 بہنیں ہیں ماشاءاللہ. اور ہم 2 بھائی ہیں. تو ان میں 4 بہنوں کی شادی ہو گئی، 2 بہنیں میری ابھی بھی ان میریڈ ہیں، ایک بھائی ان میریڈ ہے، میری وائف ہے، اور میری ایک خوبصورت سی بٹیا ہے جس کا نام میں نے کنیز فاطمہ اور ابیہ فاطمہ رکھا ہے. الحمدللہ پہلی بار میں نے اس کا نام ریویل کیا لوگوں کے سامنے. سیدہ کائنات کا صدقہ ملے جی. اسے. اور میں نے اسی لیے نام بھی، کیونکہ میرے والد بہت زبردست طریقے سے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ان کا نام بھی اگر آتا تھا تو میرے والد صاحب بڑے ادب کے ساتھ اور روتے تھے. جناب وہ ایک شعر سنتے تھے کہ حور و غلمہ سے آگے اگر کچھ جانتا ہے تو وائز بتا دے، میں غلام در سیدہ ہوں، میری جھولی میں جنت پڑی ہے. سبحان اللہ. تو میرے والد صاحب نے جناب سیدہ سے بڑا پیار اور ان کی غلامی کا صدقہ ہے ہمارے پاس سارا. تو اسی کے نام پر میں نے اپنی بٹیا کا نام
ماشاء اللہ ابیہ فاطمہ انیس صابری. ماشاء اللہ. مولا کریم آپ کی بیٹی کو سیدہ پاک کا صدقہ عطا کرے. آمین ثم آمین. اور اب چلتے ہیں کہ آپ کا سب سے فیوریٹ خود کا کلام کون سا ہے؟ میں 3-4 کلام حضرت میرے ہیں. سب سے پہلے مجھے قول پڑھنا بہت پسند ہے. من کنت مولا. من کنت مولا فہذا علی مولا. میں ہر محفل میں جہاں مجھے چھوٹ ملتی ہے یعنی اس بھائی اپنی مرضی سے پڑھیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ قول سے شروع کروں. اور میں نے حضرت اس قول کے اندر ہر مصرے پہ شعر لگائے ہیں. من کنت مولا فہذا علی مولا، اس پہ در دل دردانی جو بزرگوں نے طریقے دی، اس پہ ہم توم تنانا، تو اس میں ہم توم نہیں گاتا، میں اس میں درتوم گاتا ہوں. یہ طریقہ ہے حضرت امیر پاک کو مد نظر رکھ کر اس پہ شعر لگائے. پھر مولا کائنات پہ تو تمام، پھر بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، تو اس میں نے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے مصرے لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. اس میں نے بہت سارے، تو مجھے یہ کلام، یہ حدیث پاک پڑھنی بہت پسند ہے. اس کے بعد جہاں روشن است از جمال محمد مجھے بہت زیادہ پسند، بہت میں دل سے پڑھتا ہوں. پھر حضرت شمس تبریز کا ایک کلام ہے حضرت شمس تبریز کا وہ کلام ہے کہ آرزو دارم کے مہمانت کنم جانو دل دوست قربانت کنم، مجھے بہت پسند، میں ہمیشہ اس کو پڑھتا ہوں. پھر ایک کلام سے میں خود سے بہت متاثر ہوں، حضرت شاہ نیاز بینیا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام ہے، عشق میں تیرے کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو، ایشو نشاط زندگی چھوڑ دیا جو ہو سو. تو حضرت کی اس کمپوز سے بھی میں بڑا متاثر ہوں. اور اگر کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ کچھ سناؤ، وہ چاہے کلاسیکل والے ہوں یا صوفیزم والے ہوں یا قوالی یہ دوسری والی ہوں، تو میں خاص کر یہ کلام لوگوں کو سناتا ہوں، عشق میں تیرے کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو. آپ اس سے پہلے جو بات کر رہے تھے، اسی غزل کا ایک شعر ہے، عقل کے مدرسے سے اٹھ عشق کے میکدے میں. تو ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کی کاپی بہت لوگ کرتے ہیں. جی. آپ کے ایسا لباس پہن کے، آپ کے ہی کلام پڑھ کے، کبھی کریڈٹ وغیرہ دیتے ہیں یا؟ دیکھیں، میں اس لائق تو ہوں نہیں کہ لوگ کاپی کریں، یہ تو لوگوں کا پیار ہے کہ وہ مجھے فالو کرتے ہیں. لیکن آج کل میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پر جس طریقے سے میں انسٹاگرام پہ اسٹوری پوسٹ کرتا ہوں، کیونکہ میں تو بہت پہلے سے یوزر ہوں انسٹا کا، تو لوگ اس طریقے سے اسٹوری پوسٹ کرنے لگے. میں نے دیکھا کہ اسٹیج پہ بہت سارے فنکار حضرات ایسے ہیں جو میرے انداز میں پڑھتے ہیں. فرسٹ ٹائم، کیونکہ میں کی بورڈ لے کے گاتا ہوں اسٹیج پہ، تو لوگ کیا کرتے تھے کہ لوگ سامنے رکھ کے کی بورڈ سب گاتے تھے، اور آج بھی بہت سارے فنکار گاتے ہیں سامنے رکھ کے کی بورڈ، لیکن سائڈ سے کی بورڈ رکھ کے کوئی نہیں گاتا تھا. تو حضرت یہ ایجاد میں نے کیا کہ کیونکہ میرا یہ ہینڈ کام کرتا ہے، تو میں سائڈ سے کی بورڈ رکھ کے گاتا تھا. تو بہت سارے بچے آج کل میرے بھائی حضرات ایسے ہیں جو سائڈ سے کی بورڈ رکھ کے گاتے ہیں، تو اس میں کریڈٹ مجھے ملنا چاہیے. اور میرے بیٹھنے کا انداز، میرے کپڑے کا انداز لوگ بہت زیادہ فالو کرتے ہیں، کیونکہ میں بچپن سے چوزی ہوں کلاتھس کو لے کر، کپڑوں کو لے کر، ڈریسز کو لے کر. تو پہلے شیروانی میں پہنتا تھا، اس کے بعد بچپنے سے پھر میں نے کھول کے شیروانی پہننا شروع کی، تو آج کل لوگ اس کو بھی فالو کرنے لگے. پھر ایک ٹرینڈ ہی بن گیا کہ وہ شیروانی کھول کے لوگ گانے لگے. الحمدللہ. میں نے پہلے حاجی اسلم صابری صاحب کو دیکھا تھا کہ وہ شیروانی کھول کے بیٹھے تھے، سمپل شیروانی حاجی صاحب نے پہنی تھی، تو میں نے اس کو انداز میں لے لیا اپنے، تو لوگوں نے ویسا شروع کر دیا. پھر تو یہ لوگوں کا پیار بھی ہے، بہت شکریہ. آپ کا کوئی ایسا خواب جو آپ سوچتے ہوں کہ پورا ہو جائے یا ابھی تک نہیں پورا ہوا؟ دیکھیں سر، میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے سید صاحب کہ جس نے اپنے آپ کو مکمل سمجھا، اور یہ ایک میں اپنی عوام کو بھی اور اپنے چاہنے والوں کو بھی یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا، جس نے اپنے آپ کو مکمل سمجھا کہ میں اب مکمل ہو گیا، وہ پھر وہاں سے اس کا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے. لوگوں کو ہمیشہ سیکھتے رہنا چاہیے اور ہمیشہ ایک طالب علم ہونا چاہیے. مجھے علم کا بھی شوق ہے، بڑے بڑے مقررین کے پاس بیٹھنے کا شوق ہے، صوفیہ اکرام کے پاس بیٹھ کے صحبت لینے کا شوق ہے، میری جو ذاتی زندگی ہے. باقی عوام کو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو سید صاحب، میرا جو ایم ہے، میری جو سوچ ہے، وہ یہ ہے کہ اب جو میں کام کروں شہرت ملنے کے بعد، اور میں کر بھی رہا ہوں، اور آنے والے 6-7 مہینے کے بعد لوگ دیکھیں گے بھی، کہ میں کچھ ایسا کام کروں کہ میرے جانے کے بعد بھی لوگ مجھے یاد کریں. دیکھیے، سوچتے سب ہیں، ہر فنکار کی یہ سوچ رہتی ہے کہ مجھ کو میرے بعد زمانہ ڈھونڈے گا، لیکن اس پہ ورک کرنا بڑی بات ہوتی ہے سر.
استاد نصرت فتح علی خان صاحب نے وہ ورک کیا کہ انہوں نے ایک لکیر کھینچی کہ یہاں تک میں آ گیا ہوں، یہاں کے آس پاس بھی آپ آ کے دکھاؤ تو بڑی بات ہے. تو ان تک کوئی نہیں پہنچ پایا آج تک جو نصرت صاحب نے، کیونکہ انہیں ویسٹرنائز بھی اتنا سنا لوگوں نے، اور فورن جتنے بھی تھے انہوں نے سنا. اس کے بعد انڈیا میں بالی ووڈ آج 80% ان کو گا رہا ہے. جتنے شوز ہو رہے ہیں بالی ووڈ کے، جب تک کالی کالی زلفیں رشک قمر نہیں پڑھتے لوگ تو وہ محفل ادھوری رہتی ہے بالی ووڈ کے اندر بھی. اور صوفیزم میں آ گئے آج اگر آ جائیں تو نصرت صاحب اس میں بھی فہرست اول ہیں. تو میری ایک سوچ یہ ہے سر، میرے ایک رہبر ہیں جو صوفیزم میں بھی اور عالم دین میں بھی بڑے اونچے عہدے پر ہیں، جن کا نام ہے پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ الرضوان گوڑلا شریف والے. میں ایک بات بتا دوں کہ اچانک ایک دن کیا ہوا کہ مجھے ایک نمبر سے کال آیا ان کے دربار سے، ان کی خانقاہ سے. میں نے کچھ رپلائی نہیں کیا 1 مہینے 1.5 مہینے تک. میں نے ایک غزل پڑھی تھی، دل لگانے کی کسی سے وہ سزا پائی کہ بس. تو اس میں ایک شعر پڑھا حضرت پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا، جو نصرت صاحب نے بھی پڑھی ہے. ان کے انداز کرم اس پہ وہ آنا دل کا، ہائے وہ وقت وہ باتیں وہ زمانہ دل کا، نہ سنا اس نے توجہ سے فسانہ دل کا، عمر بیتی ہے مگر درد نہ جانا دل کا، دل لگانے کی کسی سے وہ سزا پائی کہ بس. تو میں نے ضم کے اعتبار سے ایسا وہ شعر پڑھا. وہ سنا ان کے جسٹ چھوٹے بھائی میرے رہبر حضرت پیر حسام الدین جیلانی مدد ضلع والے نے، اور وہ سن کے مجھے کہا کہ یار اس بچے کو مجھے سننا ہے، تو میرے گلہ شریف بلائیے اس کو. تو 1.5-2 مہینے تک حضرت سے بات نہیں ہوئی. اس کے بعد دہلی کے اندر ایک شخص آئے، انہوں نے مجھے وائس نوٹ پہ حضرت سے بات کرائی. مجھے جب پتہ چلا ان کی شخصیت کے بارے میں کہ یہ حضور غوث پاک کی جدی آل ہیں اور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ الرضوان کے پوتے ہیں آپ، تو میں گھبرایا کہ میں تو کچھ بھی ہو حضرت سے بات کروں گا. پھر حضرت سے میں نے بات کی اور حضرت جامی علیہ رحمہ کے وہ 2 مصرے ان کا مقطع، بسد کو صفا گشت بیچارہ جامی، غلام غلامان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے حضور کے یہ شعر سنا کر میں معذرت میں نے چاہی اور حضرت بڑے متاثر ہوئے. تو حضرت نے مجھے دبئی بلایا اور دبئی بلا کر حضرت تقریباً سید صاحب مجھے 200 کلام کا مجموعہ جو میرے لیے حضرت نے بنایا، اور 200 کلام دینا بڑی بات نہیں، لیکن ان کی کمپوزیشن اور ان کے ٹھیکے خانقاہوں میں جو لگتے ہیں وہ خود انہوں نے بتایا، وہ انہوں نے خود نے بتایا. یہ اس کمپوز میں آپ کو گانا ہے، اور یہ ٹھیکہ پیر حسام الدین شاہ صاحب رحمۃ الرضوان نے مجھے بتایا. اور الحمدللہ میں اس پہ گامزن ہوا، اور میں نے جب وہ شروع کیا تو میری شہرت میں اضافہ ہوا. ماشاءاللہ. جس طریقے سے مرا حال کہیو اس پریتم سے، اے باد صبا تومی گزری، اور تورا سخی دربار معین الدین، اور حضرت نے خمسے مجھے دیے، پیر نصیر صاحب کے کلام عطا فرمائے، اور اعلیٰ حضرت کے کلام مجھے انہوں نے دیے، تضمین دی. میں نے اعلیٰ حضرت کی تضمین بھی پڑھی ہے، کوئی دنیائے عطا میں نہیں ہم، پیر نصیر صاحب نے تضمین لکھی اور اعلیٰ حضرت کی نعت ہے، کوئی دنیائے عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میں اثر وہ نظارہ تیرا، کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں رتبہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تو یہ ڈائریکٹ حضرت نے مجھے اس مجموعے میں عطا فرمائی. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. یہ نعت بھی حضرت نے مجھے عطا فرمائی. جبکہ ہم خود ہند میں رہتے ہیں اور بریلی شریف سے بہت قریب ہم رہتے ہیں، نجیب آباد. لیکن اس سے پہلے میں نے کیونکہ نہیں سنی تھی، مجھے علم نہیں تھا، جب سنی میں نے تو مجھے اور ذوق پیدا ہوا، پھر میں نے اور تحقیقات کی اور اس میں تلاش کیا، مجھے مل کے آئیں. تو میری زندگی میں اہم رول حضرت نے فرمایا. آپ نے کہا تھا ایم کیا ہے، تو حضرت نے مجھ سے فرمایا انیس میاں اس رنگ میں رنگ جاؤ، تمہیں اللہ اتنا عروج دے گا کہ تم سنبھالے نہیں سنبھال پاؤ گے. تو میں نے حضرت کی بات مانی، اور آنے والے 6 مہینے کا جو ورک ہے میرا، جو میری عوام مجھے دیکھے گی، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف یہی اسٹیجی قوالی کرتا ہے اور اس طریقے سے گاتا ہے، ان لوگوں سے بھی میں سرخرو ہو جاؤں گا. حضرت جو میں ورک کر رہا ہوں ابھی بتاؤں گا نہیں، لیکن جو ورک چالو ہے، جو میرا ایم ہے، وہ میرے اعتبار سے ابھی اس کا پہلا اسٹیپ میں نے رکھا ہے، اور ابھی مجھے 99 اسٹیپ پار کرنے ہیں. ابھی بہت دور ہے میری سکسیس. بہت عظیم شخصیت کا آپ نے نام لیا، حضرت پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ان کی بات آئی تو ایک شعر یاد آیا کہ صحبت میں کدا یاد آئے گی برسوں سب کو، نام لے لے کے میرا روئیں گے میں نوش مجھے. کیا کہنا ہے. تو ان کا کرم ہے، اور ان کی قوالی سن سن کے، ان کا کلام سن سن کے جو نصرت صاحب نے پڑھا ہے، تو الحمدللہ
آپ کے اس بیانات کے بعد، اس پوڈ کاسٹ کے بعد لوگ سمجھ جائیں گے کہ رئیس انیس صابری کٹر خانقاہی ہیں. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. تو میری ایک گزارش ہے کہ کچھ کلمات آپ بولیں کہ آپ آج مجھ حقیر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت نے بس اس گھرانے میں پیدا کر دیا ہے، ورنہ کام تو ابھی تک کوئی ایسا نہیں ہوا. تو آپ کو کیسا لگا اور آپ کا کیا؟ سید صاحب، میں سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوں، تو میرے پیچھے بہت سارے لوگ رہتے بھی ہیں جی کہ، اور بہت سارے لوگوں کا حکم بھی آیا، اور میں نے ان سے وعدہ بھی کیا ہے کہ میں پوڈ کاسٹ کروں گا آپ کے ساتھ. لیکن آپ سب سے پہلے تو سید ہیں، محبت. سب سے بڑی بات یہ ہے، اور ہم غلامان سید ہیں، ہم غلامان سید ہیں، تو سب سے بڑا رتبہ تو یہ ہے آپ کا. دوسری بات، آپ کے لیے جنہوں نے مجھ سے کہا، تو وہ بھی قابل احترام ہمارے لیے، بہت بڑی شخصیت الحمدللہ. اور تیسری بات یہ ہے کہ میں ایک خانقاہی انداز میں گفتگو کرنا چاہتا تھا، تو وہ آپ کے تھرو حضرت مناسب ہوا. تو یہ تینوں چاروں چیزیں جب مل گئیں تو میرے لیے خوش قسمتی ہے میری کہ میں الحمدللہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اور آپ میرا پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں. بہت شکر گزار ہوں. ایک چھوٹا سا ریپڈ فائر راؤنڈ ہوگا ہمارا، اور جس میں نے زیادہ نہیں، بس 5 ہی پوائنٹس رکھے ہیں، اور اس کے بعد ہم اختتام پذیر ہوں گے. تھاری صورت پیاری یا تم بدل دیتے ہو قسمت کو اشارہ کر کے، ان دونوں میں سے آپ کو کون سا پسند ہے؟ دونوں کلام مجھے بہت زیادہ پسند ہیں. اور ہاں، ابھی پیر نصیر صاحب کا ذکر ہم نے کیا تھا، یہ کلام مجھے حضرت پیر حسام الدین جیلانی مدد العلیہ نے عطا فرمایا، اور ود کمپوزیشن عطا فرمایا. تو تھاری صورت پیاری، یا آپ تھاری صورت پیاری کو زیادہ؟ میں زیادہ فوقیت اس لیے اچھا. دیتا ہوں کیونکہ وہ بزرگ کا کلام ہے. ٹھیک ہے. اور تم کو پایا بھی جو ہٹ ہوا ہے، وہ تم کو پایا بعد میں ہٹ ہوا. پہلے جو اشعار میں نے پڑھے ہیں اس میں مجروح سلطان پوری صاحب کے، تجھے کیا بتاؤں میرا ازداں، تیرے سامنے میرا حال ہے، یہ زیادہ ہٹ ہوا. جی تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. تو یہ لوگوں نے زیادہ پسند کیا. اس کے بعد تم کو پایا ہے زمانے سے کنارہ کر کے، تم بدل دیتے ہو قسمت کو اشارہ کر کے. یہ شکیل قریشی صاحب ایک جھانسی کے شاعر ہیں، بہت عظیم شاعر ہیں، ان کا یہ کلام لکھا ہوا ہے. تو پھر شکیل صاحب نے مجھے آ کے، کیونکہ یہ کلام مجھے ایک میرے بھائی نے عطا فرمایا تھا، محمد ثاقب کاشی صاحب نے. تو ایک پنجاب کے اندر ایک دربار ہے، حیدر شیخ صدر الدین صدری جہاں مریری بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے ہیں، شری بنٹی بابا جی، وہ ان کے بڑے عاشق ہیں. ان کے دربار میں نے حیدر شیخ سرکار کے نام سے یہ کلام پڑھا تھا. تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ مقبولیت ملے گی اس کو، کیونکہ میں نے تو عارضی طور پہ پڑھا، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ مقبول ہوا، لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا. لیکن پسند ان مصروں سے زیادہ کیا. جی. مجھے کیا بتاؤں میرا. دوسرا، آپ کے دوستوں کے متعلق ہمارا سوال ہے کہ سلمان علی بھی آپ کے بہت اچھے دوست ہیں. جی میرا بھائی ہے. اور محمد دانش صاحب بھی آپ جی کے وہ بھی دوست بھائی ہیں میرے. بالکل. ان دونوں میں سے چوز کرنا پڑے تو آپ کسے چوز کریں؟ مشکل ہے سر، کیونکہ دانش جو ہیں وہ میرے استاد بھائی بھی ہیں، ہم دونوں ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں. اور سلمان جو ہے وہ بچپن سے مجھے پیار کرتا ہے، اور سلمان کا گانا بھی ایسا ہے کہ اگر گانے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے. تو دونوں ہی میرے لیے لائق تعظیم ہے، اور میں دونوں سے پیار کرتا ہوں. اس میں آپ سیف ہو گئے. آپ بتا رہے تھے کہ دلی آپ کا گھر ہے، اور جب انسٹا کھولو تو ممبئی، تو دلی اور ممبئی میں ایکچولی میری جو وائف ہیں وہ بامبے سے ہیں. جی. ہیں تو سہارنپور سے، لیکن پچھلے 25-30 سال سے وہ لوگ بامبے شفٹ ہیں. اور میرے جو سسر صاحب ہیں وہ حاجی اسلم صابری صاحب کے سگے بھانجے ہیں. تو اس نسبت سے میں بامبے جاتا رہتا ہوں. اور اب تو الحمدللہ بامبے میں میرا خود کا بھی گھر ہے، اپنا خود کا پرسنل گھر ہے، میں نے ابھی خریدا ہے. تو اس سلسلے سے بھی جاتا ہوں. لیکن میں شفٹ بامبے نہیں ہوں، میں شفٹ دہلی ہی ہوں، کیونکہ حضور مخدوم پاک کی نسبت سے میں محبوب پاک سے بہت پیار کرتا ہوں. تو یہ چوکھٹ میں نہیں چھوڑ سکتا. تو دلی مجھے زیادہ پسند ہے. دلی آپ کو زیادہ پسند ہے. نصرت فتح علی خان یا حاجی غلام فرید صابری؟ دیکھیں، قوالی اعتبار سے دونوں ہی ایک عظیم شخصیت ہیں، لیکن
غلام فرید مقبول صابری شاہ صاحب نے جو قوالی کی خدمت کی ہے، جو انہوں نے طریقے سے گایا ہے، وہ پیور خانقاہی طریقہ ایک دم، جو ہمارے بزرگوں کا یو پی کا خاص کر جو طریقہ رہا ہے، اودھ کا ایک اودھ کا جو ایک طریقہ رہا، اور اودھ کو چھوڑ کے ایک یو پی میں جو ہمارا ایک طریقہ ہے وہ انہوں نے بزرگوں کا طریقہ اپنایا۔ نصرت صاحب نے بھی اس طریقے میں پڑھا، لیکن نصرت صاحب نے جو ویسٹرنائز کیا، قوالی کو ماڈرنائز کیا، وہ بھی لائق تعظیم ہے۔ تو دونوں شخصیت اپنی جگہ ایسی ہیں کہ ان کو لوگ سن کر، ان فنکاروں کو سن کر لوگ فنکار بن گئے فنکار بنے ہیں اور بنتے رہیں گے۔ انشاءاللہ، ان کا نام تب بھی تھا، اب بھی ہے، اور ہمیشہ زندہ رہے تا گا۔ قیامت تک ان لوگوں کے نام رہیں بالکل۔ گے۔ شاعری سے آپ کو شغف ہے؟ مجھے الحمدللہ مرزا غالب یا حضرت امیر خسرو؟ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امیر پاک کی تو شخصیت الگ ہے نا، حضرت امیر پاک کے مقام تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ مرزا غالب صاحب بھی لائق تعظیم ہیں شاعری اعتبار سے، لیکن حضرت امیر پاک تو حضرت امیر پاک ہیں۔ اور قوالی کو جو انہوں نے عطا فرمائے، دیکھیے میں ایک خلاصہ کروں، ستار ہمیشہ جو ہے وہ کلاسیکل میں بجتا ہے، لیکن حضرت امیر پاک نے اس کی ایجاد قوالی کے لیے کی تھی۔ جی، طبلہ حضرت امیر پاک کی دین ہے، بہت سارے راگ حضرت امیر پاک کی دین ہے۔ حضرت امیر خسرو نے قوالی کو زندہ کیا، حضرت امیر پاک نے قوالی کے اندر ایجاد کیے بہت ساری چیزیں۔ تو حضرت امیر پاک کے بغیر تو قوالی ادھوری ہے، حضرت امیر پاک فہرست اول ہے۔ ایک اور ہمارا سوال یہ تھا کہ، اور یہ آخری سوال ہے کہ آپ جب اسٹیج پر جاتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کے کیا معاملات رہتے ہیں؟ اور آپ نے جیسا کہ ذکر کیا تھا نماز کے لیے کہ آپ کے گھرانے میں، آپ کے خانوادے میں نماز کی پابندی بہت رہی، تو اس کے اوپر روشنی فرمائیں کیا؟ حضرت سب سے بڑی بات تو یہ کہ میں بچپن سے 7 سال کی عمر سے اس لائن میں ہوں، اور میرے والد صاحب قبلہ الحمدللہ نمازی پرہیزگار شخصیت تھیں، تو انہوں نے مجھے، وہ جب بھی محفل میں کسی جاتے تھے تو درود پاک پڑھتے ہوئے اس سے پہلے وضو کر کے جاتے تھے، اور طریقہ بھی یہی ہے محفل کا، خانقاہوں کا بھی، تو اس طریقے کو انہوں نے میری زندگی میں ڈال دیا۔ تو آج بھی میں جتنے بھی اسٹیج، چاہے خانقاہوں کے ہوں، شادی بیاہ کے ہوں، یا کوئی نارمل درگاہ پہ کسی میں پروگرام کرنے ہم جا رہے ہوں، تو میرا شغل ہے یہ ہے سید صاحب کہ میں پہلے وضو کرتا ہوں، اور آدھا گھنٹہ اسٹیج سے پہلے میں کسی سے گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ میرے عملیات ہوتے ہیں، میں درود پاک پڑھتا ہوں اور بہت ساری چیزیں پڑھتا ہوں جو میرے والد صاحب نے مجھے عطا فرمائی ہیں۔ اس کے بعد میں اسٹیج پہ، میں کبھی اپنی زندگی میں، مجھے 24 سال ہو گئے اس فیلڈ کے اندر، 24 سال میں مجھے یاد نہیں ہے کہ میں بے وضو اسٹیج پہ کبھی چڑھا ہوں۔ میں وضو کر کے جاتا ہوں اسٹیج پہ، جب تک قائم رہتی ہے کوشش کرتا ہوں کہ یہ قائم رہے۔ عشاء پڑھ کے اسٹیج پہ جاتا ہوں اور فجر پڑھتا ہوں اسٹیج سے آ کر۔ نماز میرے لیے جو مجھے ذاتی جانتے ہیں، عوامی تو نہیں کہہ سکتا میں، لیکن جو ذاتی جانتے ہیں مجھے، جو میرے ساتھ رہتے ہیں، میرا دوستی یاری گھرانہ جتنا بھی ہے، وہ مجھے واقفیت رکھتے ہیں وہ الحمدللہ مجھ سے، کہ میری نمازیں بہت مشکل سے قضا ہوتی ہیں صاحب۔ میں نماز کا پابند ہوں الحمدللہ، اور حضور صابر پاک اور میرے پیر و مرشد کا یہ خاص کرم ہے میرے اوپر کہ مجھے سکون ملتا ہے نماز پڑھ کے، اور اللہ قرآن میں بھی عطا فرماتا ہے، اللہ خود ذکر کرتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دل کو جو سکون ملتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ بالکل۔ تو میرا ماننا یہی ہوتا ہے، میں ہوٹل کے اندر بھی جب وزٹ کرتا ہوں، سب سے پہلے غسل کرتا ہوں، یا پاک ہو کر سب سے پہلے کوشش، کیونکہ سفر میں بہت سارے، نماز ادا کرتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے ہوٹل میں ان کرتے ہی روم میں پہلے اپنی نمازیں ادا کرتا ہوں جو میری قضا ہو جاتی ہیں، اس کے بعد لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں، اور جو مجھے جانتے ہیں ان کو یہ پتہ ہے، اور میرے جو یار دوست ہیں وہ بھی الحمدللہ نمازی ہیں، زیادہ تر وہ فالو کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے صاحب۔ چلتے چلتے ایک گزارش آپ سے یہ رہے گی کہ ایک کوئی شعر جو آپ کے دل کے بہت قریب ہو، تھوڑا سا گنگنا کے اگر آپ سنا دیں تو بڑا کرم ہوگا۔ ایسا چلتے چلتے میرے والد صاحب کو بہت زیادہ پسند تھے یہ مصرے، معینوں دی حسن عالم پناہ ہے، معینوں دی حسن عالم پناہ ہے، معینوں دی حسن عالم پناہ ہے، بسوئے ماں غریباں یک نگاہ بسوئے۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارا اختتام ہوا سرکار غریب نواز کے نام سے۔
انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. ایک نئے شخص کے ساتھ جس کی شخصیت آپ کو رئیس انیس صابری کی ہی طرح محبوب ہوگی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.